بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری جلد کا ایک اور ٹاپک ہے۔ فرمایا کہ غریبوں کی تحقیر نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا باب قائم فرمایا ہے، یعنی باب کا نام لکھا ہے، یعنی کمزور مسلمانوں کی فضیلت کے بیان میں، یعنی ایسے مسلمان جو مالی اعتبار سے کمزور، منصب اور عہدہ کے اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے فضائل کے بیان میں یہ باب قائم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کمزور نہیں۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد در حقیقت اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ جل شانہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے پیسے زیادہ دیے ہیں، یا بڑا منصب دے دیا، یا عہدہ دے دیا، یا شہرت دے دی، یہ لوگ عام طور پر کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کو متنبع کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ شخص تم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں پہلے قرآن کریم کی آیت نقل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی رضا جوئی کے لیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف بڑھنے لگیں۔ یعنی آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ تو غریب اور فقیر معمولی قسم کے لوگ ہیں اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان کی طرف دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے، اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ اور تعلق ہے، کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا۔ اللہ جل شانہ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے محبوب ہیں کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و ثنا میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے اوصاف کے بیان میں بھرا ہوا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن سارے قرآن کریم میں دو یا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا محبوبانہ عتاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں آیا۔ ان میں سے ایک سورہ عبسہ و تولیٰ میں ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس مشرکین کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہ با اثر و سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ان کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں ان کو تبلیغ کرنے اور دعوت اسلام دینے کی زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، جنہیں حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اگر ان سے اس وقت مسئلہ نہ بتایا ان کو تو بعد میں بتا دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ، اور مشرکین کے جو سردار تھے ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہے تاکہ ان کو اسلام کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئی۔ عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ۔ ان آیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی صیغے سے خطاب فرمایا کہ انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا،
اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا، گویا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تمہیں کیا پتہ شاید وہ نابینا شخص سنور جاتا اور نصیحت حاصل کر لیتا تو آپ کی نصیحت اس کو فائدہ پہنچا دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اور طلب لے کر آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ دین حق کی طرف سے استغنا کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان کی فکر میں پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ یاد رکھو اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ پر کوئی وبال نہیں، یعنی اگر ان کی اصلاح نہ ہو جائے تو آپ پر کوئی وبال نہیں۔ جب ان کے اندر خود طلب نہیں ہے بلکہ ان کے اندر استغنا ہے تو پھر آپ پر کوئی گرفت نہیں اور آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے اور دل میں اللہ کا خوف لی ہوئی ہے تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبوبانہ عتاب فرمایا گیا۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ یہ کمزور آدمی ہے اور وہ طاقتور ہیں لہذا ان سے اعراض کریں اور طاقتور کی طرف متوجہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ مصلحت تھی کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، ان سے تو بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور یہ لوگ پتہ نہیں پھر دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لہذا ان کو کلمہ حق پہنچا دیا جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص جو طلب لے کر آیا ہے وہ اس شخص پر مقدم ہے جو طلب کے بغیر بیٹھا ہے اور استغنا کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ ان آیات میں اگرچہ حضور پاک علیہ السلام کو خطاب ہے لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ بظاہر معمولی حیثیت کے آدمی کو حقیقت میں معمولی مت سمجھو، کیا پتہ کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے، لہذا اس کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور اقدس علامہ نووی رحمۃ اللہ اس باب میں پہلی حدیث یہ نقل کی ہے صحیح بخاری کی، فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کمزور ہے، اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور یا مالی اعتبار سے کمزور ہے یا حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی دنیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رتبہ والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کمزور شخص اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ جل شانہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص یہ قسم کھا لے کہ فلاں کام اس طرح ہوگا تو اللہ جل شانہ وہ کام اس طرح فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ جل شانہ کا محبوب ہے اور اللہ جل شانہ اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو وہ عورت جس کا قصاص، جس میں دانت توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے سرپرست نے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، یعنی یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا مقصد معاذ اللہ حضور پاک علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا اور نہ کوئی دشمنی تھی، بلکہ اللہ جل شانہ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس کا جذبہ صحیح تھا، غلط نہیں تھا، اور نہ آپ کے فیصلے پر اعتراض مقصود تھا، اس لیے کہ آپ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر وہ رسا معاف کر دیں یا صاحب حق معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور پھر بدلے لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں اور اس کا دانت نہیں توڑوانا چاہتی، چنانچہ اس کے معاف کرنے سے قصاص ختم ہو گیا۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں اور ظاہری حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بال پراگندہ، دیکھنے میں کمزور، اور اگر لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکا دے کر نکال دیں، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ان کی ایسی
عزت ہوتی ہے کہ اللہ پر اگر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں. اور یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ جل شانہ نے اس کی قسم پوری کر دی اور وارثوں نے خود ہی معاف کر دیا. اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو دیکھنے میں کمزور ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اپنے تقویٰ کے لحاظ سے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جنت والے ہیں. آگے اور بھی تفصیل ہے کہ جہنمی لوگ کون ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے.